آج ویو 360 میں 2021 میں داعش نے سب سے زیادہ اور ہلاکت خیز حملے افغانستان میں کیے. پاکستان اس سے کس طرح متاثر ہوا؟ تعلیم مکمل مگر نوکری نہیں. آپ کو بتائیں گے کہ جاب مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. When you are on the other side of the table تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے. اور کیا آرٹ کسی کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتا ہے؟ یہ کہانی آج کے پروگرام میں. وہ اپنی اس ڈرائنگ اور فن کی وجہ سے گولف ڈائجسٹ کی نظر میں آ گئے اور جریدے نے ان کے کیس کے بارے میں چھان بین شروع کر دی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے 2 روزہ دورہ کابل میں دونوں ممالک نے سرحدی ایشوز کو اعلیٰ سطح پر حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر طالبان اہلکاروں کی جانب سے سرحدی باڑ ہٹانے کے واقعات سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں ٹی ٹی پی سمیت انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے حملوں میں اضافہ بھی پاکستانی حکام کے لیے تشویش کی وجہ ہے. پاکستان کا موقف رہا ہے کہ یہ دہشت گرد افغانستان میں پناہ حاصل کرتے ہیں. ان عسکریت پسند تحریکوں کے علاوہ خطے میں داعش بھی ایک بڑا خطرہ ہے. اسرائیل کے ایک تھنک ٹینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2021 میں داعش نے دنیا بھر میں اپنے حملوں میں سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو پہنچایا. آئیسس نے گزشتہ سال اپنا سب سے مہلک حملہ اگست کے مہینے میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد کیا تھا. کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے اس خودکش حملے میں 170 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے. تھنک ٹینک کے مطابق 2021 کے دوران دولت اسلامیہ نے افغانستان میں 365 دہشت گرد حملے کیے جن میں 2210 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ سال 2020 کے مقابلے میں ایک نمایاں اضافہ ہے. 2020 میں داعش نے افغانستان میں 82 حملے کیے تھے جن میں 835 ہلاکتیں ہوئی تھیں. عالمی سطح پر داعش نے گزشتہ سال 2705 حملے کیے جن کے نتیجے میں 8000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہلاکت خیز حملے عراق میں کیے گئے جس میں 2007 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. تحقیقی اداروں نے ان اعداد و شمار کے دعووں کو جو تیار کیا ہے خاص طور پہ اس بیس پہ تیار کیا گیا ہے کہ داعش نے ان سب حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. 2015 میں پاکستان کی سرحد پر مشرقی افغانستان میں داعش کی ایک شاخ کے سامنے آنے سے لے کر اقوام متحدہ کے مجموعی اعداد و شمار اور دیگر رپورٹس کے مطابق اسلامک اسٹیٹ خراسان نے ملک میں 7000 سے زیادہ شہریوں کو ہلاک کیا ہے. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے پینٹاگن حکام کو اصلاحات کرنے کا کہا ہے. وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شہریوں کو محفوظ رکھنا بنیادی طور پر امریکی قومی مفادات کے حصول سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ ایک اخلاقی ضرورت ہے. نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کی اور کیا تفصیلات ہیں. نیلوفر، وزیر دفاع کو ایسی اصلاحات کے حوالے سے اچانک حکم کیوں جاری کرنا پڑا؟ وجوہات کیا سامنے آئیں اس کی؟ جی اسد، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا یہ حکم پینٹاگون کی کمیشن کردہ امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے بعد جو ہے سامنے آیا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ بندی کے دوران امریکی فوج جو ہے وہ دشمن پر اتنی توجہ دیتی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر شہریوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتی ہے. رپورٹ میں ایک مثال دی گئی ہے گزشتہ سال افغانستان میں ایک ڈرون حملے کی جس میں بڑے پیمانے پر جو ہے ہلاکتیں ہوئی، لیکن 7 بچوں سمیت 10 افراد ہم نے دیکھا جو 10 عام شہری ہیں وہ ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ 2019 کی ایک ناقص بمباری کا بھی ذکر ہے جس میں داعش کے خلاف جنگ کے آخری لمحوں میں تقریباً 70 شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. وزیر دفاع نے اپنے محکمے کو 90 دن کا وقت دیا ہے کہ وہ اس بارے میں منصوبہ بندی تیار کرے کہ کس طرح سے شہری ہلاکتوں کو کم کیا جا سکے یا اس سے جو ہے بچا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان اور عراق جیسے واقعات جو ہیں ان سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. تو رینڈ کارپوریشن نے نیلوفر جو سفارشات دی ہیں، جو رپورٹ بنائی ہے، وہ جو بھی سفارشات تھیں ان میں سے کچھ چیز سامنے آئی اب تک؟
जी असद, इन सिफारिशात में उनका ये कहना था कि अमरीकी फ़ौज जो है वो बमबारी के वाक़यात में शहरी हलाकतों के जो वाक़यात हैं उनका कोई डेटा बेस नहीं रखती, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए उनके पास कोई भी जो है इस जांच पड़ताल का कोई तरीक़ाकार नहीं है। रैंड कॉरपोरेशन ने पेंटागन को ये सिफारिश की है कि वो शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले मसाइल, आदाद शुमार और तज़िये के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कायम करे। इसके अलावा रिपोर्ट ने शहरी हलाकतों या जो हलाक होने वाले हैं उनके ख़ानदान वालों को ताज़ियत के तौर पर मुआवजा देने के तरीक़ेकार का भी जायज़ा लिया है। उनका कहना था कि इसमें ये बाज़ाब्ता नहीं है, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, और उन्होंने पेंटागन से ये कहा है कि वो इस मुआवजे के जो है मकासद वाज़े करें। जी असद, बहुत शुक्रिया नीलोफर मुगल आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। अमेरिका में और इसके अलावा दुनिया भर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान समेत अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारा तमाम तर कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी ढूंढना किसी इम्तिहान से कम नहीं। आज की जॉब मार्केट जहां मुकाबला बहुत सख्त है, आप खुद को नुमायां कैसे कर सकते हैं, कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं आपके जिसकी वजह से आप मार्केट में इतने एक्टिव हो सकते हैं या इतने प्रोमिनेंट हो सकते हैं कि आपको हायर किया जा सके। माहिरीन डेफिनेटली इसमें मुख्तलिफ टिप्स देते हैं। समन खान आज काम की बात में इसी हवाले से एक पैकेज लाएंगे। आज की जॉब मार्केट में कंपनियां कई तरीकों से अमला तलाश कर रही हैं। कहीं टेक्नोलॉजी आपकी दरख्वास्त इंसानों से पहले पढ़ लेती है और कहीं नेटवर्किंग या राब्तों को अहमियत दी जाती है। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के शोबा कारपोरेट लिंकेजेस एंड प्लेसमेंट के साथ 1800 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। मशीन लर्निंग कोई लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ गया कि हमने किस राइट फिट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन निकालना है। ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लिया कि जी कम एंड वर्क विद अस, आपको इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप हमें ऑफलोड हमें कर दें। यहाँ पे लेट्स प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी से आपका राब्ता टेक्नोलॉजी के जरिए हो या फेस टू फेस, मुलाजमत के हसूल के लिए पहला कदम है दरख्वास्त, जिसका बुनियादी हिस्सा है CV। शिजान इंटरनेशनल लिमिटेड के HR हेड मोहसिन इकबाल की नज़र से हज़ारों CV गुजरते हैं। वो कहते हैं कि ये दस्तावेज जितना सादा और वाजिया होगा इतना ही मौसर होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स तो नॉर्मली उनका रिक्वायर्ड है कि 1 पेज CV होना चाहिए। इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन तो कोशिश करें कि मैक्सिमम 2 पेज हो। बहुत ज़्यादा कलर मत इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आपके CV में गैप्स ना हो, आपकी क्वालिफ़िकेशंस उस हवाले से। और अक्सर लोगों ने रेफरेंसेस के नाम पहले ही लिखे होते हैं। जब हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है इसने मेरा नाम क्यों लिखा है। इंटरव्यू के दौरान अगर आपको लगता है कि आपको किसी खुर्दबीन से देखा जा रहा है तो आप गलत नहीं। माहिरीन कहते हैं कि शख्सियत, पहनावा, आदाब, यहाँ तक कि मर्दों ने किस हाथ में बैग पकड़ा है सब नोट किया जाता है। मगर सबसे ज़रूरी है मखसूस जॉब के बारे में दुरुस्त मालूमात रखना। कोशिश करें जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं उसको स्टडी कर लें। उस कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या हैं और उसकी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं। सिर्फ जवाब की नहीं, सवाल की भी तैयारी करके जाएं। जब आप पूछते हैं कि सर मुझे इस जॉब के बारे में बताइए, मैं किसको रिपोर्टेबल हूँ, मैं कहाँ जॉब करूँगा, तो एज ए इंटरव्यूअर हम फील करते हैं कि दिस कैंडिडेट इज़ वेरी इंटरेस्टेड। पूरी कोशिश के बाद भी जॉब ना मिले तो क्या करें?
سحر اقبال 17ویں گریڈ کی سرکاری آفیسر ہیں، کئی انٹرویوز دے چکی ہیں، بہت سے پینلز کا حصہ بھی رہی ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ دل چھوٹا نہ کریں بلکہ ہر تجربے سے سیکھیں۔ When you are on the other side of the table تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ دوسرا رخ دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں جس کے تحت جو ہے آپ کی مارکنگ ہوتی ہے۔ درجنوں کمپنیوں سے ملنے والی فیڈ بیک کی بنیاد پر خالد نقی کا مشورہ ہے کہ اچھے گریڈز کے ساتھ ساتھ کچھ مخصوص ہنر ضرور حاصل کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسینشیل سافٹ سکلز، کہ سافٹ سکلز کی ڈیولپمنٹ، آپ کی لیڈرشپ سکل، کمیونیکیشن سکلز، نیٹ ورکنگ سکلز۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بیگ کس ہاتھ میں پکڑیں تو ماہرین کا مشورہ ہے بائیں ہاتھ میں، تاکہ دائیں ہاتھ سے مصافحہ کر سکیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کیریئر کی کسی بھی سطح پر ہوں، جاب کی درخواست سے منسلک ہر مرحلے کو سنجیدگی سے لیں اور کبھی بھی انٹرویو کرنے والوں سے لڑائی مت کریں، کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور کل کو کہیں اور پھر انہی لوگوں سے دوبارہ بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ بہت سے امریکی شہری اس بات پر متفق ہیں کہ کووڈ کی وبا کے خاتمے کے بعد بھی وائرس کہیں جانے والا نہیں اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے ایک سروے کے مطابق اس مرتبہ لوگ گزشتہ موسم بہار کے مقابلے میں زیادہ محتاط ہیں۔ سروے کے مطابق 83% امریکیوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ویسے ہی موجود رہے گا جیسے فلو ہے، جبکہ 15% کا ماننا ہے کہ یہ پولیو کے وائرس کی طرح ختم ہو جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق دسمبر میں مجموعی طور پر 57% لوگ اجتماعات میں جانے سے گریز کرتے رہے اور دوسرے افراد کی موجودگی میں ماسک پہن رہے تھے۔ اب 64% کا کہنا ہے کہ وہ بڑے گروپس میں یعنی ایک وقت میں زیادہ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہونے سے گریز کرتے ہیں، اور 65% کے مطابق جب دوسرے لوگ ارد گرد موجود ہوتے ہیں تو وہ ماسک پہن لیتے ہیں۔ سروے کے مطابق اب زیادہ لوگ غیر ضروری سفر سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ ایک ماہ پہلے یہ تعداد 53% تھی، لیکن اب 60% لوگ باقاعدگی سے غیر ضروری سفر سے گریز کر رہے ہیں۔ سروے کے مطابق 59% امریکی سمجھتے ہیں کہ میل جول اور عوامی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ان کا کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ویکسین لینا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ ویکسین کی اجازت ملنے کے باوجود اب بھی اس عمر کے بچوں میں ویکسینیشن کی شرح انتہائی کم ہے۔ امریکہ کے وفاقی ادارے CDC کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے وسط میں امریکہ میں کووڈ کے روزانہ نئے سامنے آنے والے کیسز کی تعداد تقریباً 8 لاکھ کے لگ بھگ رہی۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے اس کا شکار ہونے والا سب سے غیر محفوظ گروپ تھے، کیونکہ انہیں ابھی بھی ویکسین نہیں دی جا سکی۔ اگست میں صرف 3 ماہ کے بیکر ملز کو اٹلانٹا کے بچوں کے ہسپتال میں لایا گیا جو کووڈ-19 کا شکار تھا۔ جب میں ماں بننے والی تھی تو وائرس کے بارے میں اتنا سب جاننے کے بعد جو بہت برا تھا، ہمارا سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ اسے کووڈ نہ ہو جائے۔ اس کے متعلق مختلف قصے سن رکھے تھے، کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کے لیے کتنا برا تھا اور کیسے لوگ اس سے مر رہے تھے۔ اگرچہ بیکر پر کووڈ کے اثرات نسبتاً کم تھے، لیکن اس کی کم عمری کے باعث اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پر زیادہ برے اثرات نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں اس کا انحصار ہمارے پوری طرح سے ویکسین لگوانے پر ہے۔ میں جب حاملہ تھی تو میں نے تمام ویکسینز لگوائی تھیں۔ جنوری کے وسط تک امریکہ میں تقریباً 85 لاکھ بچوں میں ٹیسٹ کے ذریعے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ ان میں سے 11% کیسز کی تصدیق اس برس جنوری کے 2 ہفتوں کے دوران ہوئی تھی۔ حالانکہ بچوں میں عام طور پر علامات نسبتاً کم ہیں، لیکن جس رفتار سے اومیکرون پھیل رہا ہے وہ نظام پر ایک بڑا بوجھ ڈال رہا ہے۔ اومیکرون کی اس لہر کا ہم ڈیلٹا کی بدترین لہر سے مقابلہ کریں تو جس رفتار سے بچے ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ کلینکس میں لائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے ان میں اثرات بہت کم ہیں، لیکن صرف ان بچوں کی وجہ سے ہی جو گلے کی خرابی اور بخار کے باعث آتے ہیں، کلینکس اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ تعداد اتنی زیادہ ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا گروپ بدستور سب سے غیر محفوظ گروپ ہے، کیونکہ اس عمر کے بچوں کو ویکسین دینے کی ابھی منظوری نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے بہت سے والدین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان چھوٹے بچوں کو ڈے کیئر اور پری کے نہ بھیجیں۔ 5 اور 8 سال کے 2 بچوں کی ماں یلینا ویلر انہی میں سے ایک ہیں۔ And now the school districts are like,
We don't have funds. اسکول ڈسٹرکٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم لازمی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے، آپ اپنے بچے کو بھیج دیں، ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کسی چیز کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، لیکن اس صورت میں جب دوسرے تمام اسکول بھی لازمی ٹیسٹنگ نہ کر رہے ہوں۔ لیکن ہم سے 3 بلاک دور سب سے بڑا ڈسٹرکٹ LAUSD ہے جو لازمی ٹیسٹنگ کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں۔ LAUSD has mandatory testing and we don't. لیکن دوسرے والدین کہتے ہیں کہ کووڈ اب زندگی کا حصہ ہے اور اس سے مکمل طور پر بچنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بالکل فکر نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسکول کھلے رہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسکول جائیں۔ حقیقت میں سمجھتی ہوں کہ اب جب کہ ویکسین وافر مقدار میں میسر ہے، عہدیداروں کو چاہیے کہ اسکولوں کو معمول پر لانے کا سوچیں۔ جنوری کے شروع میں امریکی وزیر تعلیم میگل کارڈونا نے ملک کے اسکولوں میں طلباء کے اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بہت سے حکام نے اعتراف کیا ہے کہ آن لائن تعلیم بچوں اور والدین دونوں کے لیے دشواریاں پیدا کر رہا ہے اور یہ کہ ہر اسکول ڈسٹرکٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسا وقت ہے کہ سب کے لیے ایک ہی پیمانہ مقرر کر دیا جائے۔ کمیونٹیز ایک کلاس روم سے دوسرے کلاس روم کا اور اسی طرح مختلف اسکولوں کا جائزہ لے رہی ہیں کہ انہیں کھلا رکھنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیماریوں پر کنٹرول کے امریکی ادارے CDC کے مطابق جنوری کے وسط تک امریکہ میں 12 سے 17 سال کی عمر کے 64% بچوں کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی تھی۔ حکام کم عمر بچوں کے والدین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے 5 سے 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگوائیں، جبکہ ڈاکٹرز ان کمسن مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے عہدہ برا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ماریا پروس کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ مشکل حالات سے لڑنے اور ہمت نہ ہارنے کی نصیحت ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسے ہی شخص سے ملواتے ہیں، ویلنٹینو ڈکسن، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں ہمت نہیں ہاری۔ 3 آدمیوں کے قتل کے غلط الزام میں انہیں جیل کی سزا سنا دی گئی۔ اپنی آزادی کی جدوجہد کے لیے کلر پینسلز اٹھائیں، اور اب کلر پینسلز کی مدد سے جیل سے وہ کیسے چھوٹے، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مجھے 21 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نیو یارک کے علاقے بفلو میں ایک مشہور ریسٹورانٹ میں تھا جب وہاں فائرنگ ہوئی۔ میں وہاں سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ مجھ پر پھر 3 افراد کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ اگلے چند روز میں 8 افراد نے میرے بے گناہ ہونے کی تصدیق کی اور اس واردات کے ذمہ دار شخص نے بھی اعتراف جرم کر لیا، مگر ہر چیز کو نظر انداز کر دیا گیا اور مجھے تمام الزامات میں مجرم قرار دے کر 39 سال کی سزا سنا دی گئی اور قید بھگتنے کے لیے مجھے نیو یارک کے انتہائی سیکیورٹی والے جیل ایٹیکا کریکشنل فیسیلٹی بھیج دیا گیا۔ ویلنٹینو ڈکسن کو اس وقت ہالی ووڈ کی مشہور فلم شوشینک ریڈیمپشن یاد آئی، جس میں ایک بے گناہ شخص کو قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، پھر اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے یا مرنا۔ اس فلم کا ایک ڈائیلاگ either get busy living اور get busy dying ان کا پسندیدہ جملہ بن گیا۔ ویلنٹینو نے 4 سال کی عمر میں ڈرائنگ شروع کی تھی اور اپنے انکل کے مشورے پر انہوں نے اس فن کو ہی اپنی مصروفیت بنا لیا۔ جب انہوں نے گلاب کا ایک پھول بنایا تو وہ اس سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن دوسرے قیدیوں نے بہت داد دی۔ صبح سے شام تک کام کر کے انہوں نے سینکڑوں گریٹنگ کارڈ بنا ڈالے۔ دوسرے قیدیوں نے انہیں جیل خانے کے پکاسو کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ ایک دن جیل کے وارڈن نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں چند مہینوں میں ریٹائر ہو رہا ہوں، کیا تم میرے لیے میرا پسندیدہ گولف کورس بنا سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں پلا ہوا سیاہ فام بچہ ہوں، مجھے گولف کے بارے میں کیا پتا، مجھے کوئی تصویر دکھاؤ۔ اس کے بعد وارڈن ایک فوٹو لے کر آیا اور میں نے اس کے لیے وہ بنا دی۔ اس کے بعد میں نے ہر روز لگاتار گولف کورس کی تصویریں بنانا شروع کی۔ 6 ماہ بعد میرے پاس گولف کے میدانوں کے 40 فن پارے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے گولف کے بارے میں میگزین پڑھنے شروع کیے اور انہی میں سے ایک میکس ایڈلر کا ایک کالم پڑھا جس کا عنوان تھا گولف سیوڈ مائی لائف۔ میں نے ایک چانس لیا اور گولف ڈائجسٹ میگزین کو اپنی بنائی ہوئی ایک تصویر بھیجی اور لکھا، ہے میکس، میں جیل میں ایک ایسے جرم کی وجہ سے بند ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میرے پاس اپنی بے گناہی کے تمام ثبوت ہیں مگر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ no help or no support. Because of his drawing and his artwork, he came to the attention of Golf Digest. وہ اپنی اس ڈرائنگ اور فن کی وجہ سے گولف ڈائجسٹ کی نظر میں آ گئے اور جریدے نے ان کے کیس کے بارے میں چھان بین شروع کر دی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔
اس کے بعد گولف ڈائجسٹ میں امریکہ کے کرمنل جسٹس سسٹم پر ایک آرٹیکل شائع ہوا جو ایک طرح سے اس نظام پر فرد جرم عائد کرنے کے مترادف تھا، اور اس میں والنٹینو ڈکسن کے کیس کا انتہائی بہترین انداز میں احاطہ کیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کے شائع ہونے کے بعد جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے طلباء نے بھی اپنی تحقیقات شروع کر دی اور انہوں نے گواہوں کے انٹرویو کیے اور معلومات جمع کی۔ اس سے بھی مدد ملی، لیکن ان کے وکیل سمجھتے ہیں کہ جیل سے آزادی میں ویلنٹینو کی شخصیت اور ان کے آرٹ دونوں کا ہی کردار رہا ہے۔ میں نے جیل میں اپنے دوسرے موکلوں سے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اور جو ان کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ کچھ نوجوانوں کے لیے وہ ایک استاد کی طرح اور کچھ لوگوں کے لیے وہ رہنما کی طرح تھے۔ لوگ محض انہیں تصویریں بنانے دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور وہ 8 سے 10 گھنٹے ڈرائنگ کرتے تھے جو ان کے لیے ایک مراقبے کی طرح تھی، لیکن ایک طرح سے جیل سے رہائی کی کنجی بھی تھی۔ Really, his art was one of the keys to obtaining his release. I did an interview with HBO, which Michelle Obama saw. میں نے HBO کو ایک انٹرویو دیا جو امریکہ کی اس وقت کی خاتون اول مشیل اوباما نے دیکھا۔ اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے میرے گولف آرٹ کا ایک نمونہ صدر براک اوباما کے لیے کرسمس کے تحفے کے لیے خریدا۔ جب میں نے وہ انسٹاگرام کی پوسٹ دیکھی جس میں صدر اوباما میری بنائی ہوئی تصویر ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ میری زندگی کا سب سے اہم احساس تھا۔ رہائی کے بعد میں نے کوئی 10 بار گولف کھیلی، میں ماسٹرز میں بھی گیا اور ٹائیگر ووڈز اور جیک نکلس سے بھی ملا، مگر میں خاصا برا کھیلتا ہوں۔ اس کے تربیت لینے کے بعد بھی میں کوئی زیادہ اچھا نہیں، لیکن کھیل مزیدار ہے۔ ایرن فیڈور کے ساتھ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں معمر افراد کی دیکھ بھال کرنے والی ایک کمیونٹی میں بہت ہی انوکھے پالتو جانوروں کی مدد لی جا رہی ہے، جن کی موجودگی میں ان بزرگ افراد کو نہ صرف ایک نیا حوصلہ اور ہمت مل رہی ہے، بلکہ ان میں جینے اور پریشانیوں سے لڑنے کا احساس بھی پیدا ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ پالتو جانور تھیراپی کا کام تو دیتے ہیں، لیکن کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے موڈ بھی خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ان ریٹائرڈ خاتون کے لیے اومبی نامی یہ چھوٹی روبوٹک بلی محض مزاحیہ صورت والا ایک ٹیک پالتو جانور ہی نہیں ہے۔ She's adorable, yes. کیلیفورنیا میں راؤنڈ ٹری گارڈنز نامی یہ کمیونٹی ایسے معمر افراد کی دیکھ بھال کرتی ہے جو یادداشت کو متاثر کرنے والے ڈیمنشیا اور الزائمر کے امراض میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ بھولی بھالی روبوٹک بلیاں اور کتے ان کے لیے وقت گزاری سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک قسم کا علاج ہے اور ان ریٹائرڈ افراد کو ذہنی دباؤ اور اضطراب کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارا یونٹ یادداشت کی دیکھ بھال کا کام کرتا ہے، اس لیے ہم ان جانوروں کو سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ افراد دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے یہ چھونے کے احساس کو متحرک کرتے ہیں، اور ان کے لمس سے وہ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جانور ہے۔ یہاں نئے آنے والوں کو بدلے ہوئے نئے ماحول میں کچھ اضطراب اور ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ ان ٹیک جانوروں کی وجہ سے ہم بغیر کسی دوا کے ان کے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے اہل ہو پاتے ہیں۔ یہ پالتو جانور بالکل اصلی جانوروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہاں رہنے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے یہ بہت پیاری ہے۔ اس کا نام ووفی ہے۔ اچھا لگا آپ کو یہ نام؟ You like the name? Real animals have to be maintained. اصلی جانوروں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، انہیں کھلانا پلانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے، باہر ٹہلانے لے جانا پڑتا ہے، تربیت دینی پڑتی ہے۔ یہ ٹیک جانور ایک ایسا متبادل ہے جو آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ That are still interactive. اورنج کاؤنٹی نے ایسی 200 بلیاں اور کتے خریدے ہیں۔ It's a home-like setting. یہ جگہ گھر جیسی ہے۔ ہم میں سے بہت سو کے گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں جو ہمیں سکون اور خوشی دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی ہے، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ہونے سے ان بزرگ افراد کو راؤنڈ ٹری گارڈن میں ایک گھر جیسا احساس ملتا ہے۔ ہفتے میں 3 بار نرسنگ ہوم کے رہنے والوں کی چھونے کی حس سے متعلق چند گھنٹوں کی یہ تھراپی کی جاتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اب وہ خود اپنی بلیوں یا کتوں کے ساتھ بھی وقت گزار سکتے ہیں۔ NRIs کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔